بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اسپائی انڈس یوٹیوب چینل اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ رامش منہاس۔ دوستو، ہماری مشن سیاچن کی نئی ایپیسوڈ آپ کے سامنے ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ سیریز اچھی لگے تو ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے اور ساتھ ہی موجود گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے۔ شکریہ۔ تو چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف۔ آرین کاؤ کے سامنے تمام رپورٹس دھری تھیں۔ ملٹری انٹیلیجنس نے واقع طور پر اس حملے کو اپنی شکست مان لیا تھا، کیونکہ فوجی زبان میں ہر وہ حملہ جو مطلوبہ نتائج حاصل نہ کر سکے اسے ناکام ہی تصور کیا جاتا ہے۔ اس دلیل کو بنیاد بنا کر ملٹری انٹیلیجنس چیف نے اپنی رپورٹ پرائم منسٹر کے لیے تیار کی تھی، لیکن یہ الگ بات کہ پرائم منسٹر کے لیے تیار ہونے والی ہر انٹیلیجنس سمری پہلے را کے ڈائریکٹر جنرل آرین کاؤ کی میز پر ہی پہنچتی تھی، کیونکہ وہ پرائم منسٹر کا سیکیورٹی ایڈوائزر بھی تھا۔ دوسری رپورٹ ناردرن کمانڈ کی طرف سے بھیجی گئی تھی، جس کے مطابق انہوں نے پاکستانی علاقے کے اندر اپنی مضبوط پوزیشنیں قائم کر لی ہیں اور اپنے حملے کے مقاصد بھی کافی حد تک حاصل کر لیے ہیں۔ آرین کاؤ نے ملٹری انٹیلیجنس کی رپورٹ کی سمری الگ سے اس کے تمام منفی پوائنٹس نکال کر تیار کروائی اور ناردرن کمانڈ کی رپورٹ کو اس کے ساتھ مربوط کر کے ایک نئی فائل کے ساتھ پرائم منسٹر کے پاس پہنچ گیا۔ پرائم منسٹر سے اس کے تعلقات سرکاری سے زیادہ ذاتی نوعیت کے تھے۔ 71 میں پاکستان کو دو لخت کرنے کا جو تاج بھارتی پرائم منسٹر نے اپنے سر پر سجا رکھا تھا، اس تاج کو ان کے سر پر رکھنے والے ہاتھ اسی آرین کاؤ کے تھے۔ کاؤ نے را کو بھارتی انٹیلیجنس ایجنسی سے زیادہ پرائم منسٹر کی ذاتی انٹیلیجنس کمپنی بنا کر رکھ دیا تھا۔ اس نے پرائم منسٹر کی ہر جائز ناجائز خواہش حکم کا درجہ دے کر اس کی اطاعت کی تھی اور ان کی اطاعت میں بھارت کی قریباً ہر سیاسی جماعت کو اپنا دشمن بنا لیا تھا۔ اس نے بطور خاص کانگریس کو برسر اقتدار رکھنے کے لیے را میں سیاسی سیل قائم کیا، جس کا مقصد صرف پرائم منسٹر کے مخالف سیاستدانوں کی کمزوریاں پکڑ کر انہیں ڈرانا دھمکانا اور بلیک میل کرنا تھا۔ اپنے انہی کرتوتوں کی بنا پر اس نے ایک مرتبہ پرائم منسٹر مسز اندرا گاندھی کو راج پاٹ سے چھٹکارا بھی دلا دیا تھا اور اپنی بھی چھٹی کروا لی تھی، لیکن جیسے ہی دوبارہ مسز اندرا گاندھی برسر اقتدار آئیں، انہوں نے سب سے پہلے اپنے اس پرانے جانثار کو بلا کر دوبارہ را کی سربراہی اور اپنے سیکیورٹی ایڈوائزر کی گدی بھی سونپ دی تھی۔ بھارتی بیوروکریسی کے تمام ستون آرین کاؤ کی پسند ناپسند پر قائم رہتے اور منہدم ہوتے تھے۔ کوئی بھی اہم رپورٹ پرائم منسٹر کی میز تک کاؤ کی نظروں سے بچ کر نہیں پہنچ سکتی تھی۔ وہ نہ صرف پرائم منسٹر کا سیکیورٹی ایڈوائزر تھا بلکہ ان کا بزنس پارٹنر بھی رہ چکا تھا۔ مسز اندرا گاندھی نے اپنے سامنے دھری فائل کی موٹائی پر ایک چھچلتی ہوئی نظر ڈالی اور اس سے مخاطب ہوئیں، مسٹر کاؤ، آپ موٹے موٹے پوائنٹس مجھے تیار کر دیں، میں کہاں اس پلندے کو پڑھتی پھروں گی۔ میڈم پرائم منسٹر، میں نے آپ کی گوناگوں مصروفیات کا اندازہ کرتے ہوئے یہ کام پہلے سے کر رکھا ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے دوسری مختصر سی فائل جو ابھی تک اس کی بغل میں دبی ہوئی تھی پرائم منسٹر کو پیش کر دی۔ ویل ڈن مسٹر کاؤ۔ پرائم منسٹر نے اسے تحسین آمیز نظروں سے دیکھتے ہوئے اسبات میں گردن ہلائی۔ تھینک یو میڈم، کاؤ نے مسکراہٹ ہونٹوں پر جماتے ہوئے کہا۔ اس کی موجودگی ہی میں مسز اندرا گاندھی نے تمام پوائنٹس نہ صرف پڑھ لیے بلکہ ایک ایک پوائنٹ پر اس کی رائے بھی لے لی تھی، اور قریباً 2 گھنٹے کی اس طویل میٹنگ کے بعد اس نے بھارتی فوج کے اس آپریشن کو کامیاب قرار دے کر جنرل چبر کے لیے مبارکباد کا پیغام بھی روانہ کر دیا تھا۔ پاکستانی فوج کے شیر دل جوانوں نے دشمن کا ابتدائی حملہ پسپا کر کے ایک مرتبہ تو اسے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا تھا، لیکن یہ بات ہر سینئر آفیسر کے علم میں تھی کہ دشمن اپنی ہزیمت پر چپ نہیں بیٹھے گا اور اپنی رسوائی کا داغ دھونے کے لیے اپنا سب کچھ میدان جنگ میں جھونکنے سے گریز نہیں کرے گا۔ بھارتی مداخلت کے بعد گو کہ سیاچن کے ہر قابل ذکر محاذ پر جوانوں نے دشمن کے سامنے مورچے قائم کر لیے تھے، لیکن اپریل 1984 سے نومبر تک کے 7 گرم مہینوں کے لیے جوانوں کو ہنگامی بنیادوں پر رہائش، اسلحہ، لباس، راشن، کیروسین آئل، تیل کے چولہے اور فائبر گلاس کے اگلوز پہنچانا ناگزیر تھا، کیونکہ اس کے بعد کے 5 مہینوں میں تو اس علاقے میں انسانی نقل و حرکت ہی قریباً ناممکن ہو جاتی تھی۔ حالت یہ تھی کہ یہاں گرمیوں کے موسم میں بھی اگلی پوسٹوں پر ہفتے میں 3 روز مسلسل برف باری ہوتی رہتی تھی۔ ہیلی کاپٹر استعمال کرنے کے لیے کم از کم سامنے کا منظر صاف ہونے کی حجت ضرور پوری کرنی پڑتی ہے، اور یہاں مسلسل برف باری کی وجہ سے عموماً موسم ہیلی کاپٹر کی پرواز کے لیے موزوں نہیں رہتا تھا، اس لیے ان پر ہی انحصار ممکن نہیں تھا۔
خاص طور پر موسم سرما میں جب کہ اگلی پوسٹوں پر مسلسل برف باری ہوتی رہتی تھی، ہیلی کاپٹروں کا پرواز کرنا بھی ناممکن ہو جاتا تھا۔ پاک آرمی کے پاس پوما اور ایلوٹ 3 ہیلی کاپٹر اتنے بڑے لاجسٹک مسئلے کا حل بھی نہیں تھے۔ ایلوٹ 3 تو 16,000 فٹ کی بلندی تک زیادہ سے زیادہ 100 کلو گرام وزن پہنچا سکتے تھے، جبکہ ایک پوسٹ پر جلنے والے تیل کے چولہوں کے لیے، جن پر اس پوسٹ پر متعین جوانوں کی زندگی کا انحصار تھا، ہر دوسرے دن 15 کلو وزنی ایک جیری کین مٹی کے تیل کی ضرورت ہوتی تھی، اور ہیلی کاپٹر بمشکل ایسے 6 جیری کین اٹھا سکتا تھا۔ آسمان کی بلندیوں کو چھوتی ان برفیلی اور نوکدار پہاڑی چوٹیوں تک پہنچنا، وہاں اپنی پوسٹیں قائم کرنا، اپنی پوزیشنیں مضبوط کرنا، اور پھر زندہ رہنے کے لیے دشمن کے جارحیت کا مقابلہ کرنے کے لیے جو سامان حرب و ضرب درکار تھا، اس کی رسائی ممکن بنانا کار دراز تھا۔ ایک بڑا اور مشکل چیلنج جوانوں کے سامنے آن کھڑا ہوا تھا۔ ذرائع آمد و رفت مسدود ہونے سے تو رہی سہی کسر بھی پوری ہو جاتی تھی۔ پوسٹوں کے نزدیک ترین بھی جو انتظامی ہیڈ کوارٹر تعمیر کیے گئے تھے، وہاں سے پوسٹ تک ایک جوان یا پورٹر اپنی خوراک کے علاوہ زیادہ سے زیادہ 12 تا 15 کلو وزن اٹھا کر مسلسل 5 دن برف کے اس جہنم زار پر سفر کرنے کے بعد پوسٹ تک پہنچتا تھا، جہاں سے واپسی کا سفر پھر 5 دنوں پر مشتمل تھا۔ 10 روز میں ایک جوان بمشکل 10 کلو گرام وزن پوسٹ تک پہنچا سکتا تھا۔ 10 دن کی جان لیوا مسافت طے کرنے کے بعد ایک تربیت یافتہ اور تجربہ کار پورٹر کم از کم 5 دن آرام کرنے کے بعد ہی اگلی منزل پر روانہ ہو سکتا تھا۔ رگوں میں خون منجمد کرنے والی سردی اور آکسیجن کی کمی کے ساتھ 16,000 فٹ سے زیادہ بلندی پر سفر کرنے سے کئی پورٹر ابتدا ہی میں پیچیدہ بیماریوں کا شکار ہونے لگے۔ اعلیٰ کمان کے اندازوں کے مطابق ایک پوسٹ پر سال بھر کے تقریباً 3,000 کلو گرام وزنی راشن، ایمونیشن، مٹی کا تیل اور دوسری ضروریات زندگی درکار تھیں۔ دشمن نے پاک فوج کو جنگ سے زیادہ انتظامی طور پر خطرناک چیلنج دیا تھا، جس سے عہدہ برا ہونے کے لیے جوانوں نے اپنی زندگیاں داؤ پر لگا دیں۔ آرمی کی تربیت کے سارے اصول ایک طرف رکھ کر ریگولر فوج کے جوانوں نے محض اپنی قوت ایمانی کے بل پر محیر العقول کارنامے سر انجام دیے۔ شاید قدرت ان کی جواں ہمتی پر مہربان تھی کہ ملک ہی میں ان کے لیے فائبر گلاس کے اگلوز تیار ہونے لگے، کیونکہ ان علاقوں میں جسم و جان کا رشتہ برقرار رکھنے کے لیے اگلوز ناگزیر تھے۔ لاہور کی ایک فرم نے 6 ماہ میں 100 سے زائد مختلف سائز کے گلیشیائی خیمے تیار کر کے فوج کے حوالے کر دیے، اور شیر دل جوانوں نے ان اگلوز کو طویل برفیلے جہنم پر اپنے کندھوں پر اٹھا کر پوسٹوں تک پہنچا دیا۔ وزن اٹھا کر سفر کرنا اس برف زار میں بڑا جان لیوا عمل تھا۔ جوانوں کے کندھوں سے مسلسل وزن باندھے رکھنے سے خون بہنے لگتا تھا۔ جب وہ پوسٹوں تک مٹی کے تیل کے جیری کین اور فائبر گلاس کے خیمے پہنچاتے تو ان پر ان کا جمع خون بھی جمع ہوتا تھا، لیکن یہ اس خون کی گرمی تھی جس نے 20,000 فٹ بلندی پر جمی برف کو پگھلا دیا۔ -50 ڈگری سینٹی گریڈ کا انسانی گمان سے مبرہ، ہڈیوں کا گودا جما دینے والی قہر آلود سردی میں اللہ کے ان پر اسرار بندوں نے مادر وطن کا دفاع کیا۔ انہوں نے ناممکن کو ممکن کر دکھایا۔ انسانی عزم و استقلال کی تاریخ جب بھی لکھی جائے گی، ابتدائی دنوں میں اپنی جانیں ہتھیلی پر لے کر مادر وطن کا دفاع کرنے والے ان گمنام جوانوں اور افسروں کو تاریخ اپنا خراج تحسین ضرور ادا کرے گی، جنہوں نے اپنا آج پاکستان کے کل کے لیے قربان کر دیا۔ سلامتی ہو ان ماؤں پر جن کے وہ جنے ہیں، سلامتی ہو ان بہنوں پر جن کے وہ بھائی ہیں، اور سلامتی ہو ان سہاگنوں پر جن کا وہ سہاگ ہیں۔ 2 سال کی قلیل مدت میں پاکستان آرمی کی انجینئرز کور نے بھارتیوں کو ایک زبردست ذہنی دھچکا لگایا جب انہوں نے کچھوے کی چال چلتے ہوئے بلافون، گیانگ، چولانگ اور کندوز کے برف زاروں میں پھیلے گلیشیئرز کے دہانوں تک سڑکیں تعمیر کر دیں۔ ان سڑکوں نے انتظامی معاملات کو قدرے آسان بنا دیا۔ انہیں اپنے گھٹیا دشمن پر انتظامی برتری حاصل ہو گئی۔ دوسری طرف دشمن جو اپنے ماؤنٹین بریگیڈ پر بڑا متکبر ہو کر سرکاری سانڈ کی طرح پاکستانی سرحدوں میں گھس آیا تھا، اپنے ہی کھودے ہوئے کنویں میں پھنس کر رہ گیا۔ بھارتی سورماؤں کو اپنے مرکزی انتظامی ہیڈ کوارٹر زنگرولما سے اگلے مورچوں تک رسد پہنچانے کے لیے سیاچن گلیشیئر پر سے ہی گزر کر جانا پڑتا ہے۔ یہ گلیشیئر کوہ سلتورو کے متوازی واقع ہے، اور اب صورتحال یہ ہو گئی کہ سیالہ، بلافون، چھومک اور گیانگلا میں بھارتی فوجیوں کے راستے غیر محفوظ ہو گئے۔ وہ پاکستانی دیدبانوں کی عقابی نظروں کے سامنے رہنے لگے، جہاں سے انہوں نے بھارتیوں کے لیے سامان حرب و ضرب لے جانا ناممکن بنا دیا۔
بھارتی علاقے سے سڑک وادی نوابرا سے شروع ہو کر سیاچن کے دہانے پر آ کر ختم ہو جاتی ہے اور یہاں سے آگے وہ پاکستانی توپ خانے کی زد میں آ جاتے۔ اب بھارتی 75 کلومیٹر کا پیدل سفر طے کرنے کے بعد ہی اپنی پوسٹوں تک پہنچ سکتے تھے۔ یہ سفر بڑا جان لیوا ہوتا ہے۔ بھارتی فوج کا بڑا حصہ اس سفر کی بھیڑ چڑھ چکا ہے۔ جنرل صاحب کے سامنے اس وقت 3 اہم افسران موجود تھے۔ اس ایریا کے کمانڈنگ آفیسر بریگیڈیئر صاحب اور 1st کمانڈوز بٹالین کے بٹالین کمانڈر۔ جنرل صاحب کی نظریں بلافون لا کے اس تنگ راستے پر جمی تھیں جس کے مشرق میں قریباً 2000 فٹ کی بلندی پر انہوں نے ایک پوسٹ قائم کرنے کی پلاننگ کی تھی۔ 2 دن تک مسلسل غور و خوض کرنے اور مصروف جہاد افسران سے مشاورت کے بعد جنرل صاحب اس نتیجے پر پہنچ چکے تھے کہ اگر وہ بلافون لا کے جنوب مشرق میں 2000 فٹ کی بلندی پر چوکی قائم کر لیں تو یہاں سے نہ صرف سیاچن گلیشیئر پر نقل و حرکت کرنے والے بھارتی فوج ان کی نظروں میں آ جائے گی، بلکہ وہ دیکھ بھال کی اس چوکی پر موجود دیدبان یعنی او پی کی مدد سے بھارتیوں پر توپ خانے کا کارگر فائر بھی گرا سکتے تھے۔ 2000 فٹ کی بلندی پر یہ بلافون لا میں بلند ترین اور تصویراتی لحاظ سے اہم ترین پوسٹ ہوتی۔ اس پوسٹ کو قائم کرنے کی سعادت 1st کمانڈو بٹالین کی قائد کمپنی کو سونپی گئی۔ بھارتی فوج سے نبرد آزما ہوتے اب ان شیر دل جوانوں کو 1.5 سال ہونے کو آیا تھا۔ اب انہوں نے دشمن کے دانت دیکھ لیے تھے۔ دشمن کو بھی اندازہ ہو چلا تھا کہ اس نے کس تاریخی جرم کا ارتکاب کر لیا ہے۔ قائد کمپنی نے شام ڈھلے نعرہ تکبیر کی گونج اور اللہ کے حضور دعاؤں کے ساتھ اپنے سفر کا آغاز کیا۔ موسم کی قہرناکیوں کو اپنے فولادی سینوں پر جھیلتے، دشمن کے تکبر اور رعونت کو اپنے پاؤں تلے روندتے 1st کمانڈو بٹالین کے یہ جانباز بلاخر بلافون لا کے جنوب مشرقی پہلو پر 20,000 فٹ کی بلندی پر اپنے قدم جمانے میں کامیاب ہو گئے۔ پاکستانی پوسٹ کے بالمقابل بلافون لا کے شمال مشرقی پہلو پر بھارتی فوج کی جو پوسٹ موجود تھی اس کی اونچائی 19,000 فٹ تھی۔ اس طرح قائد پوسٹ کو اس پر برتری حاصل ہو گئی۔ قائد او پی کے بالکل سامنے مشرق کی جانب سیاچن گلیشیئر کے مغربی کنارے کے ساتھ ساتھ موجود پہاڑی سلسلے کی 2 بلند چوٹیوں پر بھارتیوں نے بڑے جاں فشانی سے اپنی آبزرویشن پوسٹ پریم اور انڈیا 3 پوسٹیں قائم کر رکھی تھیں۔ ان دونوں پوسٹوں کی اونچائی بھی قائد پوسٹ سے کم تھی۔ البتہ بھارتیوں کو اب دن کی روشنی میں اپنی پوسٹوں سے قائد پوسٹ دکھائی دے سکتی تھی۔ بھارتیوں نے اس سیکٹر میں اپنی اہم ترین پوسٹ انڈیا 3 قائم کی تھی، لیکن یہ امر ان کے لیے بے حد باعث تشویش تھا کہ جس پہاڑ کی چوٹی پر انہوں نے انڈیا 3 قائم کی تھی اس کے دوسرے کونے پر اب پاکستانی مجاہد ان کے سروں پر براجمان ہو گئے تھے۔ البتہ ان کے اور پاکستانی قائد پوسٹ کے درمیان پہاڑ کی نوکدار چٹانوں کا ایسا خطرناک راستہ تھا جسے عبور کرنا ناممکن دکھائی دیتا تھا۔ وہ آسانی سے قائد پوسٹ تک پہنچ ہی نہیں سکتے تھے کیونکہ یہاں سے قائد پوسٹ تک عمودی چڑھائی بہت خطرناک اور قریباً ناممکن تھی۔ البتہ ایک ایج انہیں حاصل تھا کہ وہ اپنی پوسٹ انڈیا 3 سے پاکستانی قائد پوسٹ اور قائد او پی کے درمیان ہونے والی نقل و حرکت کا جائزہ لے سکتے تھے۔ اس طرح پاکستانی جوانوں کے لیے دن میں نقل و حرکت ممکن نہیں رہی تھی۔ وہ اپنی تمام نقل و حرکت رات کے اندھیرے میں کرتے تھے۔ پہاڑ کی چوٹی پر جہاں قائد او پی بنائی گئی تھی وہ جگہ اتنی تنگ اور خطرناک تھی کہ وہاں تک بمشکل ایک اگلو پہنچ سکتا تھا اور 2 مورچے بنائے گئے تھے۔ قائد او پی کی حیثیت دیکھ بھال کرنے والی ایک پوسٹ کی سی تھی۔ یہاں ڈھنگ سے دفاعی مورچے بنانا بھی ممکن نہیں تھا اور نہ ہی اسلحہ اور خوراک ذخیرہ کرنے کی گنجائش ہی موجود تھی۔ 2 مورچے صرف اس لیے بنائے گئے تھے کہ جب دشمن یہاں فائرنگ کرے تو جوان ان مورچوں میں بیٹھ کر اپنا دفاع کر سکیں۔ دن کے اوقات میں پاکستان دیدبان برف کی ان قبروں میں بیٹھ کر اپنے فرائض انجام دیا کرتے تھے۔ پاکستانی فوج نے ہر ممکن کوشش کی تھی کہ دشمن کو ان کی او پی پوزیشن کا علم نہ ہو سکے، اس لیے پہاڑی چٹان کی اوٹ میں بظاہر دشمن کی نظروں سے چھپا کر یہاں ایک اگلو رکھا گیا تھا۔ 1st کمانڈوز بٹالین کے افسران نے انتہائی جنگی مہارت کا ثبوت دیتے ہوئے کسی بھی ہنگامی صورتحال میں او پی پوسٹ تک سامان ہرب و زر پہنچانے کے لیے اپنی آبزرویشن پوسٹ کے نیچے پہاڑی ڈھلوان پر قائد پوسٹ قائم کی تھی۔ اس پوسٹ پر عام حالات میں 1 آفیسر اور 15 جوانوں کو رکھنے کی گنجائش پیدا کی گئی تھی جن کے ساتھ کچھ سامان بھی ذخیرہ رکھا جا سکے۔ خطرناک ڈھلوان کے اوپری حصے پر موجود قائد او پی تک جانے کے لیے قائد پوسٹ تک کوئی راستہ نہیں تھا، صرف رسوں کی مدد سے ہی اوپر نیچے آیا جا سکتا تھا۔
قائد پوسٹ سے او پی تک ایک وقت میں صرف ایک جوان ہی پہنچ سکتا تھا اور اس عمل میں بھی کئی گھنٹے لگا کرتے تھے۔ بھارتیوں کو اس کمزوری کا علم تھا کہ ان دونوں کے درمیان رابطے کا واحد ذریعہ صرف نائلون کے رسے ہیں۔ قائد او پی بھارتیوں کے لیے لا یخل مسئلہ بن چکی تھی۔ یہاں سے ان کے گلیشیئر پر موجود بیس کیمپوں پر فائرنگ نے ان کی دن میں نقل و حرکت کو تو ناممکن بنا دیا تھا، رات کو بھی وہ خطرہ مول لینے کے بعد ہی اس علاقے میں نقل و حرکت کرتے تھے۔ ان کے ٹرانسپورٹ جہاز اس سے پہلے ان کی پلٹنوں کے نزدیک سامان رسد گرایا کرتے تھے، لیکن اب یہاں پر جہازوں کی ٹرانسپورٹ ممکن ہی نہیں رہی تھی، کیونکہ ان کے تمام ڈراپ زون قائد پر موجود او پی کی عقابی نظروں میں رہتے تھے۔ ان کے لیے اب اس ڈراپ زون میں گھسنا ہی پاکستانی توپ خانے نے ناممکن بنا دیا تھا، اور بھارتیوں نے بلاخر تنگ آ کر اپنا ڈراپ زون تبدیل کر لیا۔ نئے ڈراپ زون بھارتی پوسٹوں سے بہت دور تھے، جہاں سے سامان اٹھا کر بھارتی پوسٹوں تک پہنچانا بھارتیوں کے لیے عذابناک مشقت کی حیثیت رکھتا تھا۔ یہی صورتحال سیالہ کی تھی۔ یہاں بھی بھارتی فوجیوں کے لیے راشن اور ایمونیشن لے جانے والے پورٹر اور فوجی قائد پر موجود او پی کی زد میں رہتے تھے، اور ان پر انتہائی کارگر فائر گرایا جا رہا تھا۔ بھارتیوں کے لیے پریشانی کی بات یہ بھی تھی کہ ابھی تک وہ اس قائد او پی کا سراغ ہی نہیں لگا سکے تھے، جہاں سے ان کے سروں پر قیامت ٹوٹا کرتی تھی۔ ان کی اب ہر ممکن کوشش یہی تھی کہ جیسے بھی ممکن ہو اس او پی پوسٹ کا سراغ لگا کر اسے تباہ کریں۔ تو یہ تھی آج کی ایپیسوڈ۔ مشن سیاچن کی نئی ایپیسوڈ تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔